حضرت عزیر ایک صالح اور دانا شخص تھے۔ ایک دن پیشہ ورانہ مصروفیات کے سلسلہ میں بستی سے باہر نکلے۔ واپسی پر ان کا گزر ایک ویران شہر پر ہوا۔ ظہر کا وقت ہو گیا تھا، سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ گرمی سے بچنے کے لیے کھنڈرات میں داخل ہوئے۔ آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ وہ گدھے سے اترے اور آپ کے پاس 2 ٹوکریاں تھیں، ایک میں انجیر کا پھل تھا اور دوسری ٹوکری میں انگور تھے۔ آپ ان کھنڈرات کے سائے میں بیٹھ کر ایک پیالے میں انگور کا رس نچوڑنے لگے۔ رس نچوڑنے کے بعد خشک روٹی نکالی اور اس میں بھگو دی، پھر ٹانگیں پھیلا کر اور سر دیوار کے ساتھ لگا کر سستانے لگے تاکہ روٹی اس رس میں اچھی طرح نرم ہو جائے۔ اچانک چھت کی طرف دیکھا تو خیال آیا چھت اپنے پایوں پر استدا ہے جبکہ انسانوں کی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں۔ فوراً ذہن میں خیال آیا اور دل میں سوچنے لگے کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے ہلاک ہونے کے بعد۔ ناظرین، آپ نے یہ کلمات کسی شک کی بنا پر نہیں کہے تھے بلکہ از راہ تعجب کہا تھا کہ بوسیدہ ہڈیوں میں پھر سے زندگی کی روح کیسے دوڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت موت کے فرشتے کو بھیجا۔ فرشتے نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کیا اور وہ 100 سال تک بے جان ان کھنڈرات میں پڑے رہے۔ جب 100 سال کا عرصہ ہو گیا، اس عرصے میں بنی اسرائیل میں کئی واقعات رونما ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا۔ اس نے آپ کے دل کو نئی زندگی دی تاکہ اس میں قوت آ جائے۔ فرشتے نے آپ کی آنکھوں کو بھی نئی تخلیق دی تاکہ آپ ان سے دیکھ سکیں۔ قلب و نظر کی زندگی اس لیے عطا کی گئی تاکہ وہ معلوم کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندگی عطا کرتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس جلد پر بال اگ گئے اور وہ سب کچھ دیکھتے رہے اور سمجھتے رہے۔ پھر اس پورے ڈھانچے میں روح پھونک دی گئی اور وہ منتشر اجزاء کے اکٹھا ہونے سے روح پھونکنے جانے تک سب کچھ دیکھتے رہے۔ پھر وہ زندہ ڈھانچہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ فرشتوں نے ان سے پوچھا یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہی 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، کیونکہ ان کے خیال میں تو وہ ظہر سے کچھ دیر پہلے سوئے تھے اور دن کے آخری لمحوں میں جاگ اٹھے تھے اور ابھی پہلے دن سورج بھی غروب نہیں ہوا تھا۔ بس اپنے خیال کے مطابق جواب دیا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ فرشتے نے انہیں اصل صورتحال سے آگاہ فرما دیا کہ بات وہ نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں، بلکہ آپ 100 سال تک اس ویرانے میں پڑے موت کی نیند سوتے رہے۔ دیکھیے ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو، یعنی خشک روٹی اور انگوروں کا رس جسے نچوڑ کر پیالے میں رکھا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اصلی حالت پر ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ نہ تو انگور کا رس خراب ہوا اور نہ خشک روٹی میں کوئی تغیر آیا۔ اسی طرح انجیر اور بقیہ انگور پر تر و تازگی تھی، ان میں گردش زبانہ کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ناظرین، یوں لگتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دل میں اتنی مدت بیت جانے کا انکار کیا ہوگا، اسی لیے تو فرشتے نے کہا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کیا اس کا آپ انکار کرتے ہیں؟ ذرا اپنے گدھے کی طرف نگاہ کریں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے گدھے کو جو دیکھا تو اس کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ فرشتے نے گدھے کی ہڈیوں کو پکارا، ان منتشر ہڈیوں نے ان کی آواز کا جواب دیا اور ادھر ادھر سے اکٹھی ہونا شروع ہو گئیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ فرشتے نے اجزائے منتشرہ کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ان ہڈیوں کو رگوں، پٹھوں اور جسم کا لباس پہنا دیا گیا۔ ہڈیوں کو گوشت نے چھپایا، گوشت پر جلد پیدا ہوئی اور جلد پر بال۔ پھر اس ڈھانچے میں فرشتے نے روح پھونک دی۔ گدھے نے سر اٹھایا اور قیامت کا سوچ کر ڈھچو ڈھچو کی آواز بلند کی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور یقین کر لیا تو وہ اپنے گدھے پر سوار ہوئے اور گھر کی راہ لی۔ جب گھر پہنچے تو نقشہ ہی بدل چکا تھا، لوگوں نے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ گھر کے در و دیوار اجنبی محسوس ہونے لگے۔ ایک بوڑھی گھر کے ایک کونے میں دہکی بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے محروم یہ بوڑھی زندگی کی 120 بہاریں دیکھ چکی تھی۔ وہ پورے خاندان کی ماں تھیں۔ وہ حضرت عزیر علیہ السلام سے جان پہچان رکھتی تھیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب آواز دی اے فلاں، کیا یہ عزیز کا گھر ہے؟ بوڑھی نے اس بات میں جواب دیا اور گمبھیر سی آواز میں کہنے لگی ایک عرصہ بیت گیا، کسی کی زبان پر عزیر کا نام نہیں آیا، لوگ اس نام کو بھول گئے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مجھ پر موت طاری کیے رکھی، پھر مجھے نئی زندگی عطا فرمائی۔
بوڑھی کی زبان سے سبحان اللہ کے الفاظ نکلے اور تعجب سے کہنے لگی، 100 سال سے ہم عزیر کی صورت کو ترس رہے ہیں اور آج تک کسی سے اس کا تذکرہ نہیں سنا۔ حضرت عزیر علیہ السلام فرمانے لگے، میں ہی وہ گم شدہ عزیر ہوں۔ بوڑھی کو یقین کیسے آتا، لیکن پھر بھی کچھ سوچ کر کہنے لگی، عزیر مستجاب الدعوات تھے۔ مریض اور مصیبت زدہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے اس کی جھولی بھر دیتا۔ اگر تو عزیر ہی ہے تو میری بینائی کی دعا کر تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تو عزیر ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور اپنے ہاتھ بوڑھی کی آنکھوں پر رکھے۔ ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، بصارت لوٹ آئی اور ساری کمزوری دور ہو گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بوڑھی کا ہاتھ تھاما اور کہا، اللہ تعالیٰ کی اذن سے کھڑی ہو جائیے۔ ٹانگوں کے بندھن گویا کھل گئے، وہ صحت مند اور توانا ہو کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان گئیں اور بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ عزیر علیہ السلام ہیں۔ بوڑھی بنی اسرائیل کے محلے میں دوڑی دوڑی پہنچی۔ سب لوگ مجلس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا جو 180 سال کی عمر میں تھا اور قوم نے اسے اپنا سردار مقرر کر رکھا تھا، وہ بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ بوڑھی عورت چیخی، دیکھو عزیر آ گیا، مگر کون اس کی بات کا یقین کرتا؟ سب نے سنی انسنی کر دی، مگر بوڑھی کی آواز میں یقین کی ایک کیفیت تھی۔ زور سے پھر اسی بات کو دہرایا، حضرت عزیر علیہ السلام آ گئے ہیں۔ لوگوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ پھر چیخی، سنتے کیوں نہیں؟ میں تمہاری ماں فلاں بوڑھی ہوں، دیکھو عزیر علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے میری بینائی لوٹ آئی ہے اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہوں۔ بوڑھی نے بتایا، حضرت عزیر علیہ السلام کا گمان ہے کہ وہ 100 سال تک موت کی نیند سویا رہا، پھر ایک نئی زندگی لے کر بیدار ہوا ہے۔ ناظرین، لوگ اس کی یہ بات سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور دوڑے دوڑے حضرت عزیر علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ دیکھا کہ ایک جوان گھر میں موجود سب کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ بوڑھا سردار جو عزیر علیہ السلام کا بیٹا تھا کہنے لگا، والد گرامی کے دونوں کندھوں کے درمیان کالا تل تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کندھے ننگے کیے تو یہ نشان موجود تھا۔ بنی اسرائیل کو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ کہنے لگے، عزیر علیہ السلام سب لوگوں سے زیادہ تورات کے حافظ اور عالم تھے۔ بخت نصر نے تورات جلا دی تھی، اب صرف وہی حصے باقی ہیں جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ اگر تو واقعی عزیر ہے تو تورات کو صحیفے کی صورت میں لکھ دے۔ حضرت عزیر کے والد گرامی صاروخ نے تورات کے نسخے کہیں دفن کیے تھے۔ ان مدفون نسخوں کا علم حضرت عزیر علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا، اگر تو اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو وہ نسخے نکال کر دکھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے، انہیں ساتھ لیا اور اسی جگہ کی نشاندہی کی جہاں یہ نسخہ جات مدفون تھے۔ گڑھا کھودا گیا تو واقعی تورات کے بوسیدہ نسخے وہاں موجود تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کی کتابت کا کام بھی پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک ہیں اور ان کا دور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان یا حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے درمیان کا دور ہے۔